سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگار امت احمد نبی بندہ پروردگار امت احمد نبی امت دوستار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قابل ذات احترام برادران اسلام، اللہ کریم نے اپنی لائق اور لاشا کتاب ہدایت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوبہ فرما دیں جو کچھ تمہیں میرے صدقے ملا اس کے بدلے میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، تبلیغ رسالت پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، اللہ کے احکامات پہنچانے پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کے راستے میں گڑھے کھودے گئے اور آپ کے جسم عطر مبارک پر کوچیاں ڈالی گئی، شیب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی آئیں اور طائف کے میدان میں آقا کریم علیہ السلام پر اوباش نوجوانوں نے پتھر بھی ڈالے۔ کریم آقا علیہ السلام کہ جس میں عطر مبارک سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ علماء نے عرض کی حضور آپ دعا فرما دیں، حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ جب اصرار پڑا تو میرے آقا کی زبان پہ یہ دعا کے لفظ نکلے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ تمہیں میرے صدقے ملا میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، تم سے میں معاوضہ نہیں مانگتا، صلہ نہیں مانگتا، تبلیغ رسالت پر صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اب یہ قرابت دار کون لوگ ہیں اور یہ آپ کے گھر والے کون ہیں جن کی میرے آقا یہ محبت مانگ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کہے کہ میں تم سے اپنے گھر والوں کی قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ تو یہ قرابت دار کون ہے؟ قال علی، حضور نے فرمایا وہ حضرت علی ہے، وہ حضرت فاطمہ ہے، وہ حضرت امام حسن ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ میں ان کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں۔ اب ذہن میں سوال آئے گا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وہ کہہ دیں کہ میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، تو فرمایا میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، یہ بھی تو صلہ ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں یہ صلہ نہیں ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کی ضرورت ہے، اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کی ضرورت ہے، اہل بیت اطہار کی در کی گدائی کی ضرورت ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت کی ضرورت ہے۔ اور اس کی وجہ کہ فتنوں کے دور میں جب ایمان بچانا ہو تو نبی علیہ السلام نے دو چیزیں بطور خاص ذکر فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں اگر ان دو چیزوں کے ساتھ تم وابستہ رہے، دو چیزوں کے ساتھ تم اپنے دھنوں کو جوڑے رکھا اور اپنے دھنوں کو مضبوط کیا، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بتائیے ذرا گمراہی سے بچنا ہے تو ان دو چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی ضروری ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ اذکارکم فیکم مستقلین، اولہما کتاب اللہ فیہ نور والہدی ثم قال آل بیت، فرمایا میرے غلاموں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز آل بیت، فرمایا دوسری چیز میری آل بیت۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک آل بیت اطہار ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اگر تم جڑے رہے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے بیت اطہار کے ساتھ اپنے تعلق کو پکا کریں اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ایک فیصل آباد سے گاڑی راولپنڈی جاتی تھی، اس میں ایک ڈرائیور تھا، وہ جب گاڑی میں بیٹھتا اور فیصل آباد سے جب گاڑی روانہ ہوتی تو راولپنڈی تک وہ درمیان میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔
درمیان میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اور زیر لب اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، لوگ اس کے ساتھ سفر بھی کرتے، تو جو فرنٹ سیٹ پہ آ جاتا تو وہ دیکھتا تو بڑا حیران بھی ہوتا کہ یہ ڈرائیور نہ تو کوئی میوزک لگاتا ہے اور نہ کوئی اس نے کوئی ٹیپ لگائی ہوئی ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، دوران سفر بس سفر جاری رکھتا ہے اور اپنی ڈرائیونگ کرتا جاتا ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتا اور ہونٹ حرکت میں ہے۔ تو ایک دن ایک آدمی نے آگے بڑھ کے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا اور تیرے ہونٹ حرکت میں ہوتے ہیں، وجہ کیا؟ اس نے کہا الحمدللہ اللہ کے گھر سے میں حافظ قرآن اور میں جب فیصلہ آباد سے گاڑی چلاتا ہوں تو میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور جب میں راولپنڈی پہنچتا ہوں تو میرے 15 پارے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب واپس آتا ہوں راولپنڈی سے فیصلہ آباد تو 15 پارے پھر پڑھتا ہوں۔ یہ میرا ایک مرتبہ جو چکر ہوتا ہے راولپنڈی سے فیصلہ آباد سے راولپنڈی، اللہ کے گھر سے میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب ہمیں بھی ضرورت ہے آج قرآن مجید کو کھولیں، قرآن مجید کی زیارت کریں۔ کورونا سے بھی ہمیں سبق نہ آیا، ہم نے عبرت حاصل کی۔ پھر فصل جب ہمارے پکے تھے اس وقت بھی بہت سی بارشیں آ رہی تھی، اس وقت بھی ہمیں سبق ہم نے عبرت حاصل نہ کی، اور اب بارشوں نے کیا حال کر دیا، لیکن پھر بھی ہم نے سبق عبرت حاصل نہیں کی۔ زبانی سارے کہہ رہے کہ گناہ ہمارے بڑے ہیں، زبانی سارے کہہ رہے گناہ ہمارے بڑے ہیں، گھر میں 2 نماز کی تو تیسرا نہیں ہے، تیسرا تو چوتھا بولے نہیں، مسجد میں 10 نماز گے تو 11واں نہیں ہے، بس زبانی ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ گناہ بڑے ہیں۔ بھائی معافی کس نے مانگنی ہے؟ آپ سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، مولا میں معافی کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کی معافی دے دیں، مولا ہمارے گناہوں کی معافی دے دیں۔ ایک وقت وہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب کعبہ شریف بھی بند کر دیے گئے، مسجد نبوی کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، میرے بھائی سوچیں اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا یحب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو تم میں سے یہ پسند کرے کہ اپنے رب سے کلام کرے، کیسے کلام کرے؟ اپنے رب سے۔ فرمایا سے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ میرے آقا نے خود قرآن پڑھنے کی ترغیب دی، شوق دلایا، فرمایا میرے غلاموں قرآن پڑھا کرو، اور رات کو چھوڑ کے قرآن پڑھا کرو، رات کو چھوڑ کے قرآن پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن پڑھ کے رویا کرو، قرآن پڑھ کے رویا کرو۔ عرض کیا آقا اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا رونے والی حالت بنا لو، رونے والی حالت بنا لو۔ حضرت داتا کے جواب شریف میری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب داتا صاحب، اے علی عثمان اجمیری، اگر رونا بھی نہ آئے اور رونے کی شکل بھی نہ بنا سکے تو پھر کیا کریں؟ حضرت داتا گنج علی میری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اپنے مقدروں پہ رویا کرو۔ رونا بھی چاہتے ہو تو رونا بھی نہیں آتا، اتنے دل سخت دل ہو گئے، اتنے دل سخت ہو گیا کہ رونا چاہتے بھی ہیں تو پھر رونا بھی نہیں آتا۔ میرے بھائی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کی زیارت کیا کریں۔ یہ مسجد میں ہمارے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، زیارت کرنے والا کوئی نہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کلاس روم میں استاد کہتا ہے اپنے بچوں کو، بچوں کا ایک ایسی کتاب لانا جو تمہارے گھر میں پڑھی نہیں جاتی ہے تاکہ ہم اسے لائبریری میں رکھیں گے اور لائبریری میں لوگ اس کو پڑھیں۔ تو جب صبح کلاس لگی تو استاد نے پوچھا کہ میں نے کہا کوئی بات کی تھی کہ کتاب لانا جو تمہارے گھروں میں پڑھی نہیں جاتی، لائے ہو کتاب؟ سارے شاگرد کہتے ہیں ساتھی ہم نے تمہارا وعدہ پورا کیا، ہم نے کتاب ہم آپ کی کتاب لائے ہیں، تمہارے گھر میں پڑھی نہیں جاتی۔ کہا کون سی کتاب لاؤ؟ ایک سے کہا تو اس نے قرآن مجید سامنے کیا، دوسرے سے کہا تو اس نے بھی قرآن مجید سامنے کیا، تیسرے سے کہا، چوتھے سے کہا تو سب نے آگے قرآن مجید کیا۔ تو ساتھ کیا بکا رہ گیا، ٹیچر حیران ہو کے رہ گیا، متعجب ہو گیا، حیران ہو کے کیا لگا، اے شاگردو بچوں یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کتاب لانا جو تمہارے گھروں میں پڑھی نہیں جاتی۔ تو بچوں نے یقین پاؤں کے کہا استاد یہ ایک ہی کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں آج پڑھی نہیں جاتی، یہ ایک ہی کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں پڑھی نہیں جاتی۔ تو صاحبوں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار اس کے ساتھ جو اپنا تعلق جوڑتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین فرمایا میں حسین سے ہوں۔ آپ اللہ احب حسین، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور اگلی بھی سنیں ایمان دان ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان توجہ کرنا، حضرت حذیفہ بن
یمان، یہ مسجد نبی کے تھوڑے سے فاصلے پہ ان کا گھر تھا اور رہتے تھے، اور دن کی نمازیں حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے، اور رات ماں کہتی تھی بیٹا میری خدمت کرو، تو ماں کی خدمت آڑے آتی اور رات کی نمازیں اپنے پیارے نبی کے پیچھے پڑھ دی۔ وجہ کیا تھی؟ ماں کی خدمت آڑے تھی، ماں کی خدمت کرتے تھے، اور ماں کی خدمت کرتے تھے۔ آپ ظاہر ہے کہ رات میں نبی کی سنتے تھے، اس نبی کی زبان سے قرآن سنتے تھے جس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ حضرت عطا بن یمان کہتے ہیں میں قرات کے لیے تڑپا، پھر دل ذوق کہتا ہے تڑپ بھی ہوں گے، دل میں خیال آیا ہوگا، کانوں میں وہ زیارت اور کانوں میں وہ آواز سننے کے لیے کان میں تھام ہوئے ہوں گے، دل تڑپا ہوگا۔ اپنی ماں سے کہتے ہیں اماں جی مجھے اجازت دو نا میں تاکہ رسول اللہ کے پیچھے تاکہ مغرب کی نماز پڑھوں، اور ماں کو کے لالچ بھی دیا تاکہ ماں جلدی مان جائے، اماں تو مجھے اجازت دے میں تیرے لیے نا اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا۔ سبحان اللہ، تیرے لیے اپنے نبی کی بارگاہ میں پیارے آقا کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ آقا میری ماں کی بخشش کی دعا کر دیں۔ تو ماں بھی بڑی خوش ہو گئی، جا بیٹا جا میرے لیے دعا کرانا۔ ماں نے اجازت دے دی، مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے آگے پڑھی۔ حضرت عطا بن یمان کہتے ہیں حضور نے نماز پڑھی اور حضور بیٹھ گئے، حضور بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار بیٹھ گئے اور سرکار پھر فضائل میں ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ تو فرماتے میں انتظار میں تھا، اب میں جاتا نہیں ہوں کہ ماں پہلے پوچھے گی حذیفہ میرے لیے دعا کرائی تھی، اگر میں چلا جاتا ہوں بغیر دعا کرائے تو ماں ناراض ہوگی، ماں نے کہا تھا میرے لیے دعا کرانا اور تم نے دعا کرائی نہیں۔ تو کہتا میں انتظار میں تھا، حضور ذکر میں مصروف رہے۔ تو فرماتے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، تو حضور علیہ السلام نے جماعت کرا دی۔ حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھ لی تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چلنے لگے، کاشان نبوت کی طرف چلنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تو میرے دل میں خیال ہے میں نے دعا تو کرانی ہے، تو میں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ آپ لوگ مسجد نبی دیکھ کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، حجرہ عائشہ جہاں پہ حضرت مبارک ہے مصلی نبوی سے حجرہ عائشہ تک کتنا سفر ہے؟ بالکل قریب ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنے مصلی سے حجرہ عائشہ کی طرف اپنے گھر مبارک کی طرف چلنے لگے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں جلدی تیز قدم اٹھائے، تو جب میں نے تیز قدم اٹھائے حضور علیہ السلام نے میرے قدموں کی آواز سنی اور میرے آقا علیہ السلام نے چلتے چلتے یہ فرما دیا من ھذا، تو کون ہے؟ اور ساتھ ہی فرما دیا حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کیا قال نعم، حضور میں حذیفہ ہوں۔ ابھی حضرت حذیفہ نے یہ بات نہیں کی کہ حضور مجھے ماں نے دعا کے لیے بھیجا کہ میرے لیے دعا کرانا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے فرما دیا غفر اللہ لک لامک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے، اللہ تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ حاجت کا بتاؤ تیری حاجت کیا ہے، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے۔ اب کیا حاجت بیان کریں؟ حاجت وہی تھی جو تم نے پہلے پوری ہو بیان کر دی۔ پہلے ان کی ذات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی، باعث نجات بن گئی، آ کے تمہیں دے دو بات بن۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج تک زمین پہ نہیں آیا۔ عرض کیا رسول اللہ، اس فرشتے نے آ کے آپ کو کیا عرض کیا؟ اگر اسلام فرماتے دو کام لے کے آیا، دو باتیں لے کر آیا۔ فرمایا وہ فرشتہ آج تک زمین پر نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا، اور ایک یہ کہ مجھے سلام کرنے آیا۔ ایک تو وہ فرشتہ مجھے سلام کرنے آیا، اور اللہ اکبر۔ آپ توجہ سنیں، یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما گئے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں سامنے ایک درخت تھا، حضور علیہ السلام سو گئے، وہ درخت میں نے دیکھا کہ وہ جھومنے لگے۔ اللہ، درخت جھومنے لگے۔ جب اس طرح ہوائیں آتی ہیں نا تو درخت دائیں بائیں ہوتے ہیں، ان کی ٹہنیاں ادھر ادھر جھومتی ہیں۔ ہوائیں تو نہیں تھی، آواز تو تھی نہیں کہ وہ درخت جھوم رہا، تو کہتا ہے میں درخت کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ درخت جھومنے لگے۔ حضور آرام کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں بس میں نے دیکھا کہ درخت جھومنا اور اس نے اپنی جڑوں کو اکھیڑا اور وہ چل پڑا، اور چلتے چلتے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ قلب کو عشق کا پیام آیا، یاد جس دم شاہ یا نام آیا، روح مومن کی جوم اٹھی جب بھی محمد کے لب پہ نام آیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ درخت چلتے چلتے حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام آرام کر رہے تھے تو فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت اپنا جھکا رہا اور اپنی ٹہنیاں جھکائی، اور پھر جا کر واپس چل کر وہ اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بڑا عجیب منظر تھا ان کے لیے۔ تو یعلا بن مرہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام بیدار ہوئے
اب یالا بن مرہ نے پوچھنا تھا یا حضور نے پوچھنا تھا کہ یالا بن مرہ سنا کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ جب میں سو گیا تو کوئی آیا تو نہیں تھا؟ اب یالا بن مرہ کہتے ہیں آقا جب آپ سو گئے تھے نا تو سامنے والا درخت جھومنے لگ گیا، اس نے اپنی جڑوں کو کھیڑا اور چلتے چلتے آقا آپ کی بارگاہ میں آیا اور پھر جا کر اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا۔ آقا یہ کیا کہتا تھا؟ آقا یہ کیا کہتا تھا؟ تو یہ ثابت ہوا کہ یالا بن مرہ جانتے ہیں میں جاگ بھی رہا ہوں، حضور آرام بھی کر رہے ہیں، پھر وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ درخت کیا کہنا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یالا بن مرہ استاذنت ربھا، جب اس جگہ پہ آیا اور میں نے آرام کیا، اس درخت نے اللہ سے اجازت طلب کی، اس درخت نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، تیرا محبوب آیا میں سلام کر کے آیا۔ اللہ نے اس درخت کو اجازت دی اور مجھے سلام کرنے آیا۔ اب سنیں حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اگر اسلام نے فرمایا وہ فرشتہ مجھے سلام کرنے آیا اور دوسرا وہ مجھے خوشخبری دینے آیا، اور اس خوشخبری کیا تھی؟ آپ کے آقا مبارک کو آپ کو خوشخبری ہو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا یہ جان کی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار صاحب۔ آل بیت اطہار سے بھی محبت کرو اور آل نبی سے بھی بولو، آل نبی سے بھی محبت کرو، اور کلمہ اس کو کبھی نہیں بچائے گا جس کے دل میں آل کی محبت نہیں ہے، اور کلمہ اس کو بھی نہیں بچائے گا جس کے دل میں اصحاب کی محبت نہیں ہے۔ کلمہ اسے پار لگائے گا جس کے دل میں اصحاب کی بھی محبت ہے اور آل کی بھی محبت ہے، گھر والوں کی بھی محبت ہے اور در والوں کی محبت ہے، نبی پاک کے خاندان کی بھی محبت ہے اور نبی پاک کے یاروں کی بھی محبت ہے۔ اچھا چلو آخری بات کرتے ہیں، کیا شان ہے اصحاب کی، یاروں کی کیا بات ہے اور آل نبی کی کیا بات ہے؟ ذرا سنو اصحاب کی کیا بات ہے۔ نماز پڑھتا ہے خدا راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے مجاہد جہاد کرتا ہے خدا راضی ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور اللہ سے راضی ہو گیا۔ ساری دنیا چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، اللہ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، محبوب تیرے صحابہ وہ ہے جن سے میں خدا راضی ہو گیا، جن سے میں خدا راضی ہو گیا۔ اور صاحب کی شان میرے آقا نے کیا بیان فرمائی سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں صحابی کی نجوم میں فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے صحابہ ہدایت کے دارے ہیں، میرے صحابہ ہدایت کے فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، فرمایا جس کے راستے پہ چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا کر دے گا۔ پتہ کیا چلا؟ ہدایت چاہتے ہو اصحاب سے پیار کرو، اور اگر جنت میں پہنچنا چاہتے ہو آل نبی سے پیار کرو۔ اور اصحاب ہیں کیا؟ اصحاب ہیں کیا؟ جنگی عہد جب لڑی جا رہی تھی حضور علیہ السلام نے نا سب بندی کی، صاف بندی کی، اور دو صحابی تھے ننھے مجاہد، ان کی عمریں چھوٹی تھی، ان کی عمریں قربان جائے اپنے نبی پہ، ان کی عمریں ایک کا نام تھا رافع، ایک کا نام تھا سمرہ، دونوں چھوٹے تھے، کم عمر تھے، اتنی بڑی عمر نہیں تھی۔ اور جب صاف میں آیا حضور کے سامنے فرمایا تم نکل جاؤ، تم چھوٹے ہو، ابھی تمہاری عمر زیادہ تم جوان نہیں ہو، چھوٹے ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو رافع ہے نا یہ بڑا تیر انداز ہے، چیر بڑا ٹھکانے پہ لگاتا ہے، بڑے لوگ تیر انداز ہوتے ہیں، نشانہ بڑا ٹھکانے پہ، اس کا نشانہ بڑا تیز ہے، یہ بڑا تیر انداز ہے۔ مطلب کیا تھا صحابہ کا؟ حضور سے نکالے نہیں، اسے غلاموں میں قبول کر لیں، اسے غلاموں میں قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا رافع تم آ جاؤ۔ کیا جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت سامرہ نے عرض کیا آقا ہمارے دونوں کے درمیان کشتی کرا لیں، رافع اور میرے درمیان، سمرہ کے درمیان۔ سمرہ کو کہا، صحابہ نے کہا یہ رافع بڑا تیر انداز ہے، حضور فرمایا تم آ جاؤ۔ تو سمرہ نہیں آئے، اس کی تو صحابہ کرام نے عرض کر دیا یہ تیر انداز ہے، بڑا تیر نشانے پہ لگاتا ہے، اس کو قبول کر لو۔ قبول کر لیا۔ سمرہ نے کہا تو کشتی کرا لو، پتہ چل جائے گا یہ طاقت والا یا میں ہوں۔ تو آپس میں جب کشتی کرنے لگے تو سمرہ نے کہا حضرت رافع کو کہا بھائی تیرا نام تو آ چکا ہے نا غلاموں میں، ذرا اپنی پیٹھ لگوا لو تاکہ میرا نام بھی آ جائے، تاکہ اپنی پیٹھ لگوا لو میرا نام بھی آ جائے۔ تو سامرہ نے حضرت رافع کو گرا دیا، حقیقت میں
نہیں گرا سکتے تھے، گرا لیا۔ آپ کے آقا دیکھو میں بھی اجازت پہلوان ہوں، فرمایا تم بھی آ جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا صحابہ کرام کی زندگی کا ماٹو کیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی کا مشن کیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ یہی مقصد تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے۔ یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اصحاب رسول کی بات ہو، اصحاب سے محبت ضرور کرنی چاہیے۔ اصحاب سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان آپ کو بچائے گا نہیں، اور اگر آپ سے محبت نہیں ہے تو بھی آپ کو ایمان نہیں بچائے گا۔ ایمان تب بچائے گا آپ سے بھی پیار ہو اور اصحاب رسول سے بھی پیار ہو۔ اور الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں، ہمارے نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، اولاد علی سے بھی پیار کرتے اصحاب رسول سے بھی، اولیاء کرام کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان، آخرت پر بھی ہمارا ایمان، تقدیر پر بھی ہمارا ایمان، جو اللہ نے فرما دیا سب پر ہمارا ایمان، جو ہمارے پیارے نبی نے فرما دیا اس پر ہمارا ایمان۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارا ختم ایمان پہ فرمائے۔ آمین۔ اور ایک درخواست کروں آپ سے اجازت چاہوں